السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 37 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں کہا یہ گیا کہ صرف وہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں جو عقل و بصیرت سے بغور سنتے ہیں، اور باقی رہے وہ لوگ جو بے حس ہیں یعنی مردے، اللہ ان کو بیدار کر دے گا، پھر اسی کے قانون مکافات کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس بات کی، اس آیت کی ہم نے پوری طرح سے وضاحت کی تھی، اس کے ایک ایک لفظ کی، کہ یہاں مردہ سے کیا مراد ہے، ان کا اٹھنا کیا ہے، کیسے ہوگا، ساری چیزیں ہم نے یہ واضح کی۔ یہ چیز آپ نے اگر پچھلا لیکچر نہیں سنا تو اس کو آپ سن لیں تاکہ یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ یہ سابقہ آیت میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ان آیات میں بار بار معجزات طلب کرنے والوں کی تردید کی جا رہی ہے، ان کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ عقل و فکر پر مبنی کتاب ہے۔ اس کو عقل و فکر کی روح سے اگر سمجھو گے تو سمجھ آئے گی بات، اگر عقل و فکر کی روح سے نہیں سمجھو گے، ایسے ہی معجزات کے مطالبات کرتے رہو گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اور اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ جو توہم پرستی ہے یہ انسان کو کبھی بھی صحیح راہ پر نہیں جانے دیتی، اس کو تاریکیوں میں رکھتی ہے، اندھیروں میں رکھتی۔ تو اس سے ہٹ کر انسان کو عقل و بصیرت کی روح سے سوچنا سمجھنا چاہیے، اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ان آیات کے اندر آ رہی ہیں اور بار بار آ رہی ہیں، ریپیٹڈلی آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے اس آیت پہ، سورہ الانعام آیت نمبر 37۔ الفاظ ہیں وقالو، اور ان لوگوں نے کہا۔ کن لوگوں نے؟ وہ جو مردہ لوگ، وہ جو عقل و بصیرت سے کام نہ لینے والے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ الفاظ ہیں لولا نزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اس رسول پر کوئی آیت یعنی نشانی نازل کی گئی۔ قرآن کی آیات کو تو وہ آیات ہی نہیں مان رہے تھے، وہ تو معجزات طلب کر رہے تھے جو اللہ کے قوانین کے خلاف سامنے آئیں۔ ظاہر ہے معجزہ وہ ہوتا ہے نا جس سے اللہ کا قانون بدل جائے، تو اس قانون سے ہٹ کر اس کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے تو یہ معجزہ ہے نا، جس سے عقل بھی عاجز آ جائے۔ تو یہ اس طرح کے وہ معجزات طلب کرتے تھے۔ تو ان کو سمجھایا گیا جگہ جگہ کے اوپر کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے عقل و بصیرت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے معجزات جو ہیں وہ نہیں، عقل و بصیرت کی روح سے سمجھنا، سوچنا سمجھنا، غور و فکر کرنا، تو تب حق سمجھ آتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بار بار قرآن میں کہی جا رہی ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا قول پیش کر کے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اس رسول پر کوئی آیت یعنی نشانی نازل کی گئی۔ کس کی طرف سے؟ الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول کے اوپر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اب یہ اعتراض ہو رہا تھا، یہ اسی طرح کی وہ چیزیں کرتے رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے آیات دیکھی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ چیز، اب اس آیت کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے۔ اب اس کے جواب میں رسول سے کہا گیا کیا یہ رہا کہ کل، اے رسول تو کہہ دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات بھی رسول کو اللہ نے کہلوائی، یعنی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی ایسے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور کامن سینس باتیں ہیں، تو یہ بھی رسول کی زبانی جو باتیں کی گئیں قرآن کے اندر، یہ اللہ نے کہلوائیں۔ کل بار بار آ رہا ہے، اے رسول تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے۔ تو یہ ہے اقوال رسول، جو اقوال تو اللہ کے ہیں، بازبان رسول ہم تک پہنچے ہیں اس قرآن کے اندر، یہ ہیں رسول کے صحیح اقوال، یہ ہیں رسول کی حدیثیں۔
مطلب میں اگین واضح کر دوں، ہیں یہ اللہ کے اقوال، اللہ کی حدیثیں، قرآن کی جو آیات ہیں وہ احادیث ہیں اللہ کی، بزبان رسول ہم تک پہنچی ہیں اس قرآن کے اندر، تو اس سے مستند اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر حدیث رسول کی باتوں کو حدیث کہنا ہے تو پھر یہ آیات ہیں قرآن کی جو صحیح معنوں میں حدیث ہیں، جو صحیح معنوں میں اقوال رسول ہیں۔ تو کہا گیا اے رسول تو کہہ دے، کیا الفاظ ہیں کہ ان اللہ قادرون، بلا شبہ اللہ قادر ہے۔ یہ قادر کے کیا معنی ہیں؟ اندازے اور پیمانے مقرر کرنے والا۔ جو بھی اللہ نے کائنات تخلیق کی ہے، جو بھی کائنات کی اشیاء ہیں، سب اللہ کے اندازوں اور پیمانوں کی وجہ سے بنی ہیں، اس کے مطابق بنی ہیں اور انہی کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں۔ اس لیے کنٹرول اللہ کا ہے ان کے اوپر، اس لیے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کار فرما ہے ان کے اندر، اسی کی قدرت اور طاقت سے، اسی کے اندازوں اور پیمانوں سے ہر چیز اپنا اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ تو بلا شبہ اللہ قادر ہے۔ اور سمجھ آیا کہ قادر کے معنی کیا ہیں؟ کس پر قادر ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ الا ان ینزل آیتن، اس پر کہ وہ آیت یعنی نشانی نازل کرے، اللہ اس کے اوپر قادر ہے، کیونکہ اندازے اور پیمانے وہی بنانے والا ہے۔ تو وہ سمجھے گا نا کہ کیسے نازل کرنے ہیں۔ وہ کہتا ہے نشانیاں تو آ رہی ہیں ہماری، یہ قرآن کے اندر ایک ایک آیت نشانی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرو، عقل و فکر کی روح سے، اللہ نے تو نازل کر دی ہیں۔ لیکن جو لوگ معجزات طلب کر رہے تھے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف کر کے کوئی چیز دکھا دے اور ہماری عقل کو عاجز کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو کیا یہ رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ قادر ہے، وہ اپنی آیات کو اپنے قرآن کے اندر بھیج رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان قوانین کو بھیجنے والی، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی، اس میں نشانیاں اس کے اللہ ہونے کی، کہ اس کائنات کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، یہ کائنات کسی کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں کہ اس کے اندر ہم نے انسانوں کو فلاح کے لیے جو قوانین دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اگر انسان ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ چیک کر لیں، تجربہ کر لیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ ان اصولوں کے خلاف زندگی بسر کریں گے تو تجربہ کر لیں، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو وہ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اس کے لیے تو اپنی مفاد پرستی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے عقائد، اپنے مسلک، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اللہ کے یہ جو آیات ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کو اگر مان لیں تو پھر نہ کوئی رشوت لے سکتا ہے، نہ کوئی بدعنوانی کر سکتا ہے، نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کوئی فریب کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ بدعہدی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں انسان کی جو عارضی مفاد پرستی ہیں اس کے خلاف ہے نا، اس لیے وہ پھر قرآن کی طرف نہیں آتے، مذہب کی طرف آتے ہیں کہ مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی وہ ان کے مطابق اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے جس کو وہ گناہ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں ذکر و اذکار کر لیں، کوئی عبادت کی، پرستش کی، پوجا پاٹ کی چیزیں کر لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، ریچولز کر لیں تو بخشش ہو جائے گی۔ مذہب میں تو ہے، اس لیے لوگ مذہب کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، کیونکہ دین ایک سالڈ چیز ہے، اس کے اندر اس طرح کی عقائد نہیں ہیں، اس طرح کی وہ دل کو لبھانے والی من پسند چیزیں نہیں ہیں، اس طرح کے عارضی فائدے کی چیز، یہ عارضی فائدے کی چیز ہے نا کہ آپ نے کوئی جھوٹ بولا اور کو فائدہ اٹھا لیا۔ اب اللہ کے قوانین کی روح سے تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ اللہ کے قوانین کو لاگو کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ عارضی مفاد پرستیاں تو پھر ترک کرنی پڑیں گی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کو معجزہ دکھاؤ، بہانے بناتے تھے، بہانوں سے وہ یہ مطالبے کرتے، فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آتے۔ آج بھی یہی چیز چل رہی ہے، معجزات کرامات کے اوپر ساری یہ آپ کی
مذہب کی ساری عمارت کھڑی ہے، اسی کے اوپر یہ تقاریر، جلسے، محفلیں، بڑی بڑے وہ کنونشن، سیرت کے جلسے، سارے اسی کے اوپر ہو رہے ہیں، سارا کاروبار اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن جو کتاب اللہ، اس کے جو قوانین، ضابطے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے آپ کو، نہ ان کی کوئی دعوت دیتا ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ کلام اللہ جو ہے، یہ اس کا یعنی قرآن جو ہے وہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ تو نہیں ہے، فرض کیا ہے۔ تو اس کا سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا یہ فرض ہے، صرف یہ انبیاء کے اوپر نہیں، تمام انسانوں کے اوپر، جس کے پاس بھی قرآن کا صحیح علم ہے تو یہ فرض بنتا ہے۔ یہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر کہ وہ آیت یعنی نشانی نازل کرے، اللہ قادر ہے، لیکن وہ کوئی ایسی نشانی جو تم کہہ رہے ہو اپنے قوانین کے الٹ کر کے کرے، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ جو قانون اس نے بنا دیا، پھر وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی خود بھی وعدہ خلافی یا قانون شکنی نہیں کرتا۔ یہ چیز اب اسی چیز کو آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر لوگ حق اور دلیل کو نہیں مانتے، علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے کس کا؟ وہ جو حق اور دلیل ہوتی ہے اس کو وہ علم ہی نہیں رکھتے، اس کا جانتے بوجھتے انجان بن جاتے ہیں، کیونکہ عارضی مفاد پرستی چھوڑنی پڑتی ہے، اس لیے قرآن کے اوپر نہیں آتے، اس لیے اللہ کے آیات، اس کے قوانین کے اوپر نہیں آتے۔ یہ میجورٹی کی حالت ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی، ان کی جو میجورٹی ہے، لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ علم ہی نہیں رکھتی۔ علم میں ہوگی نا حق اور دلیل، یہ علم کی روح سے ہی ہوتا ہے نا، جہالت میں تو کوئی حق اور دلیل ہوتی ہی نہیں، دلیل ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ میجورٹی جو ہے اس کے پیچھے نہیں لگنا، میجورٹی تو علم ہی نہیں رکھتی۔ اور ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ یہ بات صرف آپ کر رہے ہیں، یہ اتنے علماء گزر گئے، اتنے مذہبی پیشوا آئے اور اب بھی ہیں، تو ان میں سے تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، تو یہ بات آپ کو ہی سمجھ آئی، یہ حق آپ کو ہی سمجھ آیا، باقی سارے جو ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا۔ یعنی وہ قرآن کریم اس میجورٹی کو کنڈیم کر رہا ہے، کہتا ہے یہ جو میجورٹی ہے یہ اپنی مفاد پرستیوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، وہ چیز بیان کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی مفاد پرستی چھپی ہوتی ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، کوئی بھی ہو، جس میں ان کے مفاد کے اوپر کوئی زد پڑتی ہو، وہ بات کتنی حق کیوں نہ ہو وہ بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جب آپ قرآن کے اوپر آئیں گے، قرآن کو بیان کریں گے، آپ کا کوئی مسلک، مذہب، نظریہ رہتا ہی نہیں۔ قرآن اس وقت تک دل و دماغ میں اتر ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنا مسلک، مذہب، نظریہ، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑ نہ دیں۔ سب سے پہلی جو کاری ضرب پڑتی ہے انسان کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سننے کے بعد اگر اس کو قبول کرنا ہے تو اپنا جو بھی مسلک، نظریہ ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ثواب کی کتاب ہے تو آپ پڑھیں گے تو ثواب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ کیوں قرآن کی دعوت جو ہے وہ پھیل نہیں رہی، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ تو اس کے ہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ عام نہیں ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو پھیلانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو پھر یہ کتابوں میں بند رہے گی، اس میں نقصان انسانوں کا اپنا ہے۔ اللہ نے زبردستی اپنی کتاب کی دعوت کو عام نہیں کرنا، انسانوں نے اپنے فائدے کے لیے خود کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اپنا نقصان ہے ان کا۔ تو ہمارے میں ایسے لوگ
جو یہ کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا، قرآن کا، تو ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں تو ان کو مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر کوئی آپ ایسا کوئی چینل بنا لے مذہبی، کوئی نعتوں پر مبنی، قوالیوں پر مبنی، کوئی جھوٹے قصوں پر مبنی، تو وہ جو اسرائیلی روایات سنا سنا کے لوگوں کو انہوں نے مدہوش کیا ہوتا ہے، تو وہ لوگ سنیں گے، اس کے اوپر لائکس بھی آئیں گے، ویوز بھی آئیں گے، چینل مونیٹائز بھی ہوں گے، پیسے بھی ملیں گے۔ لیکن جب آپ خالص قرآن کی دعوت دیں گے کوئی نہیں سنتا۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس نے صاف بتا دیا ہے کہ ہماری یہ جو کتاب ہے، ہمارا جو پیغام ہے تم پہنچا دو۔ نبیوں کو بھی یہی کہا گیا، پہنچا دو، تمہارے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ جس نے ماننا وہ خود مانے، اپنی عقل و فکر کی روح سے وہ ایمان لاتا ہے تو لائے، نہیں لاتا میجورٹی کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو چلتا رہے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ قرآن نے تو صاف بتا دیا ہے کہ میجورٹی جو ہے، لوگوں کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 1000 سال ہو گئے، یہ سارے لوگ بے وقوف ہیں، آپ کو قرآن کی سمجھ آئیے۔ تو قرآن کی یہ آیت کا یہ حصہ یہ کافی ہے ان کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے۔ میجورٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن۔ فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، میجورٹی کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آئیے، باقی سارے لوگ جو ہیں اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ، یہ سارے جو ہیں بے علم ہیں۔ علم آپ کو ہی سمجھ آیا ہے، قرآن کی یہ آیت آپ کو ہی سمجھ آئی ہے، تو یہ کہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل قرآن نے خود بتا دی ہے، میجورٹی کے پاس علم نہیں ہے۔ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میجورٹی کو، بھیڑ چال ہوتی ہے نا، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کے اوپر نہیں آ سکتے۔ آپ یا میجورٹی کے پیچھے چل سکتے ہیں یا پھر قرآن کو فالو کر سکتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔